بنگلہ دیش میں طلبہ و طالبات کوٹا سسٹم کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اس وقت 4 لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر موجود ہیں اور سید محمد علی نے اگین ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہے۔ محمد علی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر اب بتائیے کیا اس عبوری حکومت جو کہ ابھی آرمی چیف کی جانب سے کچھ ہی دیر پہلے اعلان کیا گیا ہے بنائی جائے گی بنگلہ دیش میں، کیا اس کو بین الاقوامی سطح پر حمایت حاصل ہوگی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں یقیناً تھوڑے ان کو چیلنجز کا سامنا ہوگا، لیکن جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج کا جو ایک تاریخی دن ہے بنگلہ دیش کی سیاست میں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور داخلی سطح پہ یہ جو عبوری حکومت ہے یہ تمام معاملات کو سنبھال پائے گی یا نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے بنگلہ دیشی سیاست کی تاریخ میں، کیونکہ آج دراصل یہ صرف حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہے، یہ دراصل بھارت کی شکست ہے بنگلہ دیش کی سیاست میں۔ یہ ان سیاسی حلقوں، سیاسی فکر اور سیاستدانوں کی شکست ہے جو کہ اپنے عوام کے اندر جسٹس اور میرٹ کے بجائے بھارت کی اپیزمنٹ اور اس کی عشیرباد کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے سیاسی مستقبل کو سنبھالنے اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 53 سال میں مکتی باہنی کے جتنے کارکن تھے جنہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا، آج کی بنگلہ دیش کی نوجوان نسل نے ان کے اس حق کو کہ جناب ان کی فیملیز اور لواحقین اور بچوں کو جابز میں کوٹا ملنا چاہیے، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کی آپ بنگلہ دیش کی تاریخ، نظریے اور سوچ کے اعتبار سے اہمیت کا اندازہ اور ادراک کیجئے کہ آج کی بنگلہ دیش کی نسل اور آج کی نوجوان نسل نے اپنے بانیان کے اس حق کو کہ وہ جابز میں ان کو کوٹا دیا جائے اس سے محروم کرنے کی تحریک چلائی ہے، اور اتنی شدت سے چلائی ہے کہ جو بھارت نواز حکمران تھیں جو کہ عوام کی تائید اور ووٹ سے آئی تھیں، ان کو بھی ملک چھوڑ کے فرار ہونا پڑا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش کی سیاست میں ایک بہت نمایاں اور بنیادی اور دور رس تبدیلی ہے۔ یہ بھارت کی جو کوشش ہے کہ وہ بھارت نواز سیاستدانوں کی پشت پناہی کرتا ہے، دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اب بنگلہ دیش میں بھی یہ ادراک نئی نسل میں بڑھ رہا ہے کہ ہم نے الگ ملک تو بنایا لیکن ہم بھارت کے زیر نگی رہ کے استعمال ہو رہے ہیں، بھارت کا غیر ضروری طور پہ اثر و رسوخ ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، ایک خود مختار، عزت دار اور باوقار قوم کے طور پہ سر اٹھا کے جینا چاہیے۔ بنگلہ دیش کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، بنگلہ دیش 18-20 کروڑ آبادی کا مسلمان ملک ہے۔ مخلوط حکومت بنانے کا فیصلہ کیا آرمی چیف کی جانب سے، آپ یہ بھی ایڈ کر لیں اس میں کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے آرمی جو ہے وہ فیصلے کرے گی بنگلہ دیش کے۔ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا، چونکہ صحیح بھی تھا، چونکہ ان کے جو فیصلے تھے شیخ حسینہ واجد کے وہ ڈکٹیٹرشپ کی جانب ہی جو ہے وہ بظاہر دکھ رہے تھے۔ اگر آرمی ہی فیصلے کرنی ہے تو اسے ہم حرف عام میں سول ڈکٹیٹرشپ نہیں کہیں گے۔ شیخ حسینہ واجد کی پشت پر بھارت تھا، مخلوط حکومت جو اب بن رہی ہے اس کی پشت پر آرمی چیف ہوں گے، آرمی ہوگی، فیصلے وہی کرے گی، وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے۔ ایکسپیکٹ تو یہی کیا جا رہا تھا کہ آرمی آئے گی، خطاب کرے گی اور مدت دے گی، مخلوط حکومت اس وقت تک چلے گی، عام انتخابات اس وقت ہو جائیں گے، عوام اس کو مانے گی، خاص کر کے طلبہ و طالبات جو کہ بنیادی اس چیز کی تھی کہ ہمیں جمہوریت چاہیے، ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے۔ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں اس سوال کے جواب میں 2 پہلوؤں پہ غور کرنا ضروری ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انداز حکومت کیا ہوگا، اور نمبر 2 یہ کہ حکومت کرنے کا حق کس کو حاصل ہے۔ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حسینہ واجد صاحب ایک جمہوری عمل کے ذریعے سے منتخب ہو کے آئی تھیں، لیکن ان کے جو فیصلے اور پالیسیز تھی وہ عوامی امنگوں اور توقعات اور انصاف کے تقاضوں سے منافی تھیں۔ اس لیے آج ان کو نہ صرف حکومت سے استعفیٰ دینا پڑا بلکہ ملک چھوڑ کے بھی فرار ہونا پڑا۔ جبکہ اب جو سیٹ اپ بن رہا ہے، اب جو نظام حکومت وجود میں آتا ہے، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے۔
اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ عوام اور آج کی نوجوان نسل کی توقعات اور امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، میرٹ اور انصاف کے مطابق جاب کے کوٹے کو امپروو کرتا ہے، یا بھارت نواز پالیسیز کے ذریعے سے ہی موجودہ جو پرانے سیاستدان ہیں بھارت نواز ان کو اپیز کر کے ان کی خوشامد کر کے نوجوان نسل کو اپنے حق، اپنے میرٹ اور جو اپنے مواقع ہیں ان سے محروم رکھتا ہے۔ تو اصل جو دار و مدار ہے وہ سیاسی نظام کا نہیں ہے، وہ اس بات کا ہے کہ کیا یہ سیٹ اپ چاہے فوجی ہے چاہے انٹرم ہے، آپ اس کو جو نام بھی دے دیں، وہ عوام کے جو مسائل ہیں اور عوام کی جو توقعات اور خواہشات ہیں کہ جناب میرٹ کے اوپر جابز ملنی چاہیے۔ کوئی ہم اب 1971 کے جن لوگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا ان کے بچوں کو کب تک پالتے رہیں گے اپنے ٹیکس پیئر منی پہ، ان کو کب تک جابز دیتے رہیں گے؟ یہ سوچ جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کی بنگلہ دیش کی جو نوجوان نسل ہے وہ بھارت کے اثر و رسوخ سے نکلنا چاہتی ہے، وہ آزاد، خود مختار اور غیرت مند قوم کے طور پہ سر اٹھا کے جینا چاہتی ہے اور اپنے ملک میں جابز اور ہر اپرچونٹیز کا اور سر جب تک یہ غیر معینہ مدت تک یہ انٹرم گورنمنٹ چلتی رہے گی فوج کی پشت پناہی میں بنگلہ دیش میں، تو ایسی صورتحال میں غربت بھی بڑھے گی، معاشی صورتحال بھی کمزور ہوگی، عالمی جو انویسٹرز ہیں وہ بھی سوچیں گے بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ کرنے سے، پھر اس کے بعد خطے کی صورتحال بھی بہت زیادہ کشیدہ ہو جائے گی۔ اس صورتحال کو پھر انٹرم گورنمنٹ، مخلوط حکومت یا آرمی کس طرح سے ٹیک اوور کرے گی؟ دیکھیے میں تھوڑا سا بس احترام آپ سے اختلاف اس معاملے پہ کرتا ہوں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ جو موجودہ انٹرم حکومت ہے وہ کوئی جمہوری نظام نہیں ہے، بالکل، لیکن میری دلیل یہ ہے کہ ان کے انداز حکومت اور پالیسیز جو ہیں وہ یہ تعین کریں گے کہ ملک استحکام کی طرف اور انٹرنیشنل ریکگنیشن کی طرف اور سپورٹ کی طرف جاتا ہے یا مزید عدم استحکام کا شکار رہتا ہے۔ ایک جمہوری حکومت تھی حسینہ واجد صاحبہ کی، لیکن انہوں نے بھارت نواز پالیسیز بنائیں جو 1971 کے مکتی باہنی کے ورکر تھے ان کے بچوں اور فیملیز کو بہت زیادہ امپورٹنٹ پوسٹ پہ کوٹا دیا گیا، جابز دی گئیں، جس کی وجہ سے جو نوجوان نسل میں یہ نفرت اور بے یقینی اور پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں آج ان کو ملک سے فرار ہونا پڑا ہے۔ تو اب جو بھی انٹرم سیٹ اپ بنتا ہے اگر وہ یہی غلطیاں دہرائے جو کہ ایک جمہوری حکومت نے دہرائی تھیں تو یقینی طور پہ آپ ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ملک کو مستحکم کریں گے۔ اچھا سر، جس طرح سے ابھی آپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مخلوط حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترے گی یا نہیں، اور موجودہ حکومت جمہوری نظام کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی ہے کہ جمہوری نظام یہاں پہ ہوگا نہیں ہوگا، آپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اگر آئین کی بات کی جائے سب سے پہلے تو بنگلہ دیش آئین میں کیا یہ اس عبوری حکومت کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے یہ ابھی دیکھنا پڑے گا کہ آئینی طور پہ ان کا سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہے، لیکن دیکھیے جب حسینہ واجد صاحبہ آئینی طور پہ قانونی طور پہ ایک منتخب وزیر اعظم تھیں، لیکن جب انہوں نے عوام کی توقعات کے خلاف پالیسیز بنائیں تو آئین نے، قانون نے اور ان کے جمہوری مینڈیٹ نے ان کو نہیں بچایا، انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے۔ وہ اگر آئینی طور پہ اپنی میجورٹی تو ان کی پارلیمان میں ابھی بھی تھی، تو سیاسی، قانونی اور آئینی طور پہ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو انہوں نے فیصلے اور کیے اس کی وجہ سے آج ان کا اپنے ملک میں رہنا بھی ممکن نہیں رہا ہے۔ تو آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اصولی طور پہ ہر ریاست کو آئین، قانون اور جمہوری تقاضوں کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن اگر وہ جمہوری اور آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق معرض وجود میں آنے والی حکومت عوام کی توقعات اور ناانصافی کے اوپر مبنی فیصلے کرتی ہے تو عوام ان کو ریجیکٹ بھی کر دیتی ہے، ان کو ملک چھوڑ کے فرار ہونے پہ مجبور بھی کر دیتی ہے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو کرائسس کی وجہ ہے وہ آئینی بحران نہیں ہے، وہ قانونی بحران نہیں ہے،